راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو مغرم نہیں. چلے ہم کوئی موچی بھی چیز نہ صحیح یار، اعلیٰ حضرت نے شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا، کوئی صحیح اعلیٰ حضرت کو تنگ کیا ہو شاید، امام نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے یار. راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے مدارج النبوہ میں کہ کوئی ایسا بندہ ہو نا بالکل ماٹھا، کوئی ہو ہی نہ اس کے اندر، بے عقلا ہو، کچھ ہو ہی نہ، میرے آقا اگر اس کو توجہ فرما دیں تو پھر وہ حکمت کی باتیں شروع کرتے، دانا بن جائے، حضور کی توجہ کر، تھوڑی توجہ ہو جائے، تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو پھر وہ دانا ہو جائے. امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، اوروں کا بھی کام ہو ہی جائے. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. کبھی سنا آپ نے کہ کوئی کسی نے کہا ہو یہ جو مسلمان جا رہا ہے نا یہ آدھا مسلمان ہے، یہ پونا ہے تو یہ ایک ہے، یہ سوا ہے تو یہ ڈیڑھ ہے، یہ دو ہے پونے دو ہے. کبھی سنا آپ نے کہ مسلمان ہوتا، ڈیڑھ دو نہیں ہوتا، سوا آدھا نہیں ہوتا. ہاں ایمان کے اندر ترقیاں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے. جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ نکھرا ہوا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن مسلمان ہونے میں تو سب ایک ہی ہے. بھائی قطرہ اگر پانی کا نم قطرہ اگر نم یم سے باہر ہے، یم کہتے ہیں سمندر کو، یعنی کہ پانی کا قطرہ اگر سمندر میں ہے تب بھی پانی ہے، اور سمندر سے نکالا تو تب بھی پانی ہے. کوئی اس کی ماہیت تک بدل جاتی ہے، وہ پانی ہی رہتا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناپسندی سہی ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناپسندی سہی ہے کاملو. ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. یہ جو خورشید ہے سورج ہمارا، یہ کتنا گرم ہے، اس کے اندر نمی ہے، بلکہ نمی پر پڑتا تو اس کو بھی سکھا دیتا. نمی پڑ جائے نا اس کا پر تو یہ اس کو بھی سکھا دیتا، اس کے اندر نم نہیں ہے. اور ایک ہمارے آقا ہے سورج ہیں سراج المنیرہ، اور ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ پنجائے مغیر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. میرے آقا تو ایسے سورج ہیں کہ ان کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے 5 دریا بہہ گئے. پنجائے مغیر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. چشمہ خورشید
نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی شبنم، جب صبح صبح ہوتی ہے شبنم، اوس جیسے پھولوں پہ پڑتی ہے نا، پھولوں پہ تو دیکھا وہ پھولوں پہ قطرے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے اور جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو وہ نمی اڑ جاتی ہے۔ گویا اس کو عشق میں یوں کہو کہ شبنم دراصل یہ پھول رو رہا تو یہ پھول کے آنسو، عشق میں کہتے ہیں یہ پھول کے آنسو ہے، اور وہ آنسو بن کے کچھ کہہ رہے ہیں، ڈال مجھ پہ ڈال۔ وہ جو عشق والا ہوتا ہے نا، روتے روتے کہتا ہے مجھ پہ نظر ڈال، تو سورج کہتا ہے ڈال تو دوں گا، ڈال تو دوں گا لیکن تو فنا ہو جائے گی، لیکن بولتا ہے بس ڈال مجھے فنا۔ تو غالب نے کہا تھا کہ پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، یعنی جو سورج کا جو پرتو پڑے گا نا، جو روشنی پڑے گی نا، وہ کہہ رہی ہے کہ ڈال تو دوں گا لیکن تو فنا ہو جائے۔ تو کہتا ہم بھی ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے تک۔ تو یہ سورج کی جو تپش ہے، یہ اس کی جو روشنی ہے، یہ شبنم اوس کو اڑا دیتی ہے۔ یہ سورج ہے نا، اور قیامت کے دن سورج ہوگا صفا نیزے پر، اور ہمارے آقا کا رونا، امت کے غم میں رونا کوئی گریہ شبنم تھوڑی۔ ارے میرے آقا جب روئیں گے نا تو اوس نگرے غشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، میرے آقا جب روئیں گے نا تو کوئی بعید نہیں کہ اس میدان محشر کے اس سورج پر بھی اوس پڑ جائے۔ میرے آقا کا رونا کوئی گریہ شبنم تھوڑی ہے۔ میرے آقا، میرے امام کہتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نصب ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ تو میرے آقا کا رونا کوئی ایسا رونا ہے؟ امام کہتے ہیں سنو، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو صحیح ہے کہ اوس نگرے حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح، اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم نہیں، اس گلے خنداں کا رونا گریہ شبنم۔ اچھا، یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں، بیٹا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جا بیٹا، یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ بڑا کمال کا شعر ہے، بڑا ہی۔ اس سے پہلے کہ وہ شعر پڑھوں، میں ابھی کل ہی ایک رات کو ہی میں آتے آتے مطالعہ کر رہا تھا تو ہمارے اماموں کا ذکر ہو رہا تھا، امام جو ہمارے جتنے بڑے بڑے، امام زین العابدین وغیرہ، بھی امام موسیٰ کاظم وغیرہ، امام باقر، امام جعفر، تو کسی ایک کا میں نے پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ دفعہ پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک کا واقعہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عجیب پرندوں کی آواز میں وہ ان سے بات کرنے لگا، تو آپ نے بھی اسی طرح سے جواب۔ تو پھر کس نے پوچھا تھا کہ کون تھا، تو کہا یہ جنات کے فرقے میں سے ایک بندہ تھا، اور مجھ سے وہ باتیں کر رہا تھا، میں اس کو جواب دے رہا تھا۔ اور سنو، جو وقت کا امام ہوتا ہے اللہ اس کو ساری زبان سکھا دیتا ہے، جو وقت کا امام ہوتا ہے نا اللہ اس کو ساری زبانیں سکھا دیتا ہے۔ تو وقت کا امام ساری زبانیں سمجھے، اور بدبخت تو تم کہتے ہو اردو، کہتے ہیں اردو، ایک دیوبندی ہے، پڑھیے کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ حضور کی زیارت ہوئی خواب میں تو حضور نے اردو میں کلام کیا، تو میں نے پوچھا حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کہاں سے آئی؟ تو کہتا ہے جب سے دارالعلوم دیوبند سے واسطہ پڑھا ہے مجھے اردو آ گئی۔ معاذ اللہ، وہ خبیث ہو، تم سکھاؤ گے اردو؟ جو وقت کا امام ہوتا ہے اللہ اس کو ساری زبانیں سکھا دیتا ہے، وہ تو امام الانبیاء، ان کی بارگاہ میں جانور بھی آتے ہیں، گونگے بھی آتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسا امید کس لیے منت کش استاذ ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کی؟
کسی کو استاد بنانے کی حضور کا کوئی استاد نہیں، حضور نے کہیں سے نہیں پڑھا، بلکہ حضور کو پڑھانے والا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایسا امید کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم. اس میں زمزم گئے کہ تھم تھم، اس میں جم جم گئے کہ بیش. یہ زمزم کا کنواں جو ہے نا، جو آج تک جاری ہے، آپ کو پتا ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جب وہ چشمہ نکلا نا تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا زم زم تھم تھم. فرماتے اگر بی بی ہاجرہ نہ فرماتی تو یہ پوری زمین میں پھیل جاتی. زم زم. اور آج بھی اس کی برکت دیکھو، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال، لیکن پانی چل ہی رہا اور نکل ہی رہا ہے. اور سنو، زمزم وہ شے ہے، میرے حضور فرماتے جس لیے پیے، جس نیت سے پیے. اور سنو، زمزم وہ شے ہے کہ منافق کبھی بھی اس کو پیٹ بھر کے نہیں پی سکے گا، پیٹ بھر کے نہیں پی سکے گا. اس لیے حکم ہے کہ زمزم کو پیٹ بھر کے اتنا پیو کہ پھر پیٹ کہے بس، پیتے رہو. اور حوض کوثر جو ایک دفعہ پی لے گا نا پھر کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، پھر کبھی. اس میں زمزم گئے کہ تھم تھم، اس میں جھم جھم گئے کہ بیش. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. اور ایک شعر میں نے پڑھ دیا تھا، محفل میں پہلے ہی پڑھ دیا تھا، اسی نعت کا تھا کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہیں، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، یہ مکتب میں سن لیجیے، پہلے مکتب سن لیجیے. سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب اور رضا. بس یہی چاہیے رضا کو کہ حضور کے دیوار کا سایہ ہو اور وہاں کے در کی خاک. دہن اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو مرصع اور زرنگار ہو اور جو علامت سمجھی جاتی ہے بادشاہت کی، جو بادشاہ پہنتا ہے اور علامتی ہوتی ہے بادشاہ ہونے کی، اس ٹوپی کو کہتے ہیں دہن. اور قیصر اور جمشید یہ دو بادشاہ گزرے، بڑے بادشاہ گزرے. آنا تک کہتے ہیں حضور آپ کے دیوار کا جو سایہ ہے نا یہ ہمارا چتر ہے. وہ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے نا تو دو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں خادم، پنکھا لیے، ایک سایہ لیے، دھوپ بھی نہ لگے بادشاہ کو اور ہلکی ہلکی ہوا بھی آتی رہے، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں چتر. کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور آپ کے در کی جو دیوار ہے نا اس کا سایہ ہمارا چتر ہے، اور آپ کے در کی خاک جو ہے وہ ہمارے لیے تاج ہے، تخت ہے، ہمارے لیے تخت ہے.
ہیں چتر و تخت سایہ دیوار و خاک در. شاہوں کو کب نصیب یہ دھج کر رو فرقی. کس کے پاس ایسا تخت ہے, کسی کے پاس ایسی چتر ہے. تو امام کہتے ہیں کہ سایہ دیوار و خاک در وہ یا رب اور رضا, خواہش دہ میں قیصر شوق تخت جم نہیں, خواہش دہ میں قیصر شوق تخت جم نہیں. بولو مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر. دوبارہ کہہ دو یہ شعر, مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر, غم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیدار محرم نہیں.